الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف، پس جنہوں نے گردن جھکائی انہوں نے ہی سیدھی راہ حاصل کی، اور وہ لوگ جو بے انصاف ہوتے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ آج ہماری سورہ الجن کی آیت مبارکہ نمبر 15 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیت مبارکہ میں جنات کے حوالہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ جنات نے یہ بات کی کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور جب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ نے یہ کلام مجھ پہ نازل کیا ہے، تو ہم میں سے کہتے ہیں کہ ایک تعداد قوم کی جنات کی وہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات مبارک پر، اس ارشاد مبارک پر ایمان لے آئی، یقین کر لیا، اور وہ فوری طور پر ماننے والوں میں سے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک ان میں ایسی جماعت تھی وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ایک ہم میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ بے انصاف تھے۔ قاسطون کا معنی ہوتا ہے ظالم، مقسط کا معنی ہوتا ہے عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اور قاسط کا معنی ہوتا ہے ظالم، بے انصاف۔ اور ظاہر ہے جو ظالم شخص ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بے انصاف ہوتا، کیونکہ انصاف جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لوگوں سے محبت کے ساتھ۔ جب بھی کوئی شخص بے انصافی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ جس سے وہ بے انصافی کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بے انصافی کب ہوگی؟ جب کسی کا اس کو جو حق ہے وہ نہ دیا جائے اور اس کے حق کے اندر ڈنڈی ماری جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بے انصافی۔ تو ظاہر ہے جو شخص کسی کے حق میں ڈنڈی مارتا ہے تو اس سے بڑا پھر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، چاہے وہ کسی کی عزت میں ڈنڈی مارے، کسی کی مال میں ڈنڈی مارے، کسی کے فیصلے میں ڈنڈی مارے، کوئی بات کرتے ہوئے پنچایت میں ڈنڈی مارے، تو یہ ساری اقسام ہیں۔ تو جہاں پر جو شخص جو ہے وہ بے ایمانی کا یہ عنصر کرتا ہے تو وہ بے انصافی حقیقت میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ظالم ہو گئے، جنات کہتے ہیں۔ ظالم کس بنیاد پہ ہوئے؟ ظالم اس بنیاد پہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان پر ایمان لیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے رائٹس میں سے ہے، حقوق میں سے ہے، اور ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے کہ جب اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نائب، اللہ کا رسول دنیا میں آ گیا، چاہے جس زمانے میں بھی اللہ کا رسول دنیا میں آیا اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو اس رسول کا حق ہے، عوام پر فرض ہے کہ وہ اس پر فوراً ایمان لے آئیں، اس کو مان لیں اور اسے اپنا آقا اور رسول مان لیں، اس لیے کہ وہ خود نہیں آئے، انہیں تو بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں یہ بات بھی یاد آ گئی، رسول جو ہے یہ ارسلہ یرسل ارسال فہو مرسل، اس سے یہ بنا ہے۔ رسول کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جس کو بھیجا گیا ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ایک خط ارسال کیا، انگلش میں اس کو سینڈ کہتے ہیں، بھیجنا، میسج ارسال کیا، بھیج دیا، تو یہ اسی سے نکلا ہے۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے لفظی طور پر؟ ایسا شخص جسے یا ایسی کوئی چیز جس کو کسی کی طرف بھیجا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول ہوتا ہے۔ قرآن میں
جب حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے یہ تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے نا جی، اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ آپ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی، آپ تو ایک اجنبی انسان ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انا رسول ربک، یہ قرآن کی آیت، انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ حالانکہ جبریل رسول تو نہیں ہے، جبریل تو فرشتہ ہے، لیکن وہاں لفظی طور پہ آیا وَأَنَا رَسُولُ، میں رسول ہوں ربی کا، تیرے رب کا رسول ہوں۔ کیا معنی؟ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ مریم علیہ السلام کا رسول تھوڑا جبریل رسول بن کے تھوڑے آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، تو وہاں بھی کیا معنی بنا؟ بھیجا ہوا۔ تو جب اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چنا ہے رسالت کے لیے، تو اب اس زمانے کے اور بعد تک جب تک ان کی رسالت ہے وہ ہوگی یا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے نبی کی رسالت تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے رسول تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی تو اب ظاہر ہے جو رسالت ہے وہ تا قائم قیامت چلے گی، تو ظاہر ہے اب ان پر ایمان لے آنا ہر ایک انسان پر فرض ہے، اور ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے۔ لہذا اب کوئی بھی اگر شخص ان پر ایمان نہیں لے آتا تو قرآن کی روح سے وہ کیا ہے؟ وہ قاسط ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اور اس نے ایک حق کے اندر ڈنڈی ماری۔ تو جنات نے کہا کہ ہم میں سے کچھ ظالم ہو گئے، فمن اسلم، ہاں جو اسلام لے آیا، رسول کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، فاولئک تحروا رشدا، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھی راہ ڈھونڈ لی ہے۔ لہذا قرآن کی روح سے پتہ یہ چلا سیدھی راہ کیا ہے؟ من اسلم، جو اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو اسلام پہ چل رہا ہے۔ جو شخص اسلام پر چل رہا ہے اس کو مبارک ہو کہ وہ سیدھی راہ چن کر اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے اس کا بڑا خوبصورت اور مختصر میں آپ کو جواب عرض کروں کہ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کا ویسے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے سلامتی جانا، ایک اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا۔ قرآن میں آتا ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے۔ تو اسلم کا معنی کیا ہوا؟ اپنے چہرے کو جھکا دینا، اپنی کوئی تمنا نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں۔ جب اسلام لے آئے اور پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب یہ کلمہ شہادت اقرار کر لیا، اس کے بعد اب اپنی نہ پسند نہ ناپسند، نہ مرضی نہ خواہش نہ تمنا، اب کیا ہے؟ اب سر جھکا دیا ہے، میرے مالک جیسے تو کہتا جائے گا میں ویسے چلتا چلا جاؤں۔ تو جو اس اسلام پر چلے، جو اس اسلام پہ آ جائے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے مسلمان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اصل میں اس زمانہ میں ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا کیا پہچانیں بن گئی ہیں، اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم نے کیا بننا ہے؟ وہ ہم نے بننا ہے مسلم، ہم نے بننا ہے مسلمان۔ ہمارا ایک ہی نام ہے، یاد رکھیے، اور وہ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نام سے اچھا نام کسی کا نہیں ہو سکتا، باقی سب بعد کے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ کا ایک نام رکھا ہوا آ گیا، اللہ نے ہمیں کیا نام رکھ دیا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اللہ وہ ہے جس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ یہ ہو گیا جی، جب ہم دنیا میں آ گئے، نام کیا ہمارا اللہ نے بنا دیا، رکھ دیا مسلمان، جس کو توفیق ہوگی کلمہ کی۔ اس کے بعد ساری زندگی اسی نام پر رہنا ہے، تو جب مرنا ہے تو کس نام پر؟ آئیے وہ قرآن کی آیت بھی سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور تم دنیا سے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے ہی مرنا۔ آج یہ نام ہم نے ختم ہی کر دیا۔ جس سے کوئی بات کرو وہ ایک عجیب تماشا ہوتا ہے جناب، آپ کون ہیں جی؟ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں۔ خدا کے بندو، یہ نام قرآن و حدیث میں کہیں ہے؟ یہ ساری پیداوار کل کی ہے، کل کی پیداوار ہے۔ دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ علاقہ ہے ہندوستان میں ایک، وہاں ایک مولانا صاحب ہوئے تو جناب اس عقیدے پہ جناب جو چلنے لگ پڑے، وہ سارے کیا کرنے لگے دیوبندی۔ اور نہ یہ تو لفظ عربی کا ہے ہی نہیں، اور یہ تو لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، تو دین کس میں ہے سارا بتائیں آپ؟ دین کس میں ہے؟ کس زبان میں ہے؟ عربی میں ہے بھائی، سارا دین کس میں ہے؟ عربی میں ہے۔ یہ باتیں بڑی عجیب لگتی جب میں کرتا ہوں نا لوگوں کو، چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے پرانا، لیکن کوئی تو توڑے گا نا حق بات کر کے۔ ہاں جی، ہم نے قدم رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی نہ قرآن حدیث، ان فرقوں کو بنے ہوئے کتنے کتنے سال ہو گئے، پہلے تو یہ تیہ کر لینا، یہ دیکھ لیں کل کی باتیں۔ کیا قرآن و سنہ میں کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے؟ نہ ہے نہ سنیں گے۔ یہ تو ہے ہی انڈیا کی پیداوار۔ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، آپ گوگل پہ لکھیں دیوبند علاقہ ہے وہاں پہ۔ اسی طرح ہمارے ایک امام ہیں حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ علاقہ ہے جس کا نام ہے بریلی، علاقے کا نام ہے، وہ بھی انڈیا میں، ہندوستان میں۔ تو اسلام کہاں سے آیا ہے جی؟ آپ بتائیں، اسلام کہاں سے آیا ہے؟ ہندوستان سے یا مدینہ منورہ سے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دو ہی جگہ ہیں نا جی جہاں پہ اسلام ہے، جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت کس وجہ سے بنے ہیں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی وجہ سے۔ جس کو جو جو مقام ملا ہے، اس کو کہاں سے مقام ملا ہے؟ مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے۔ تو اصل میں مسلمان بنیے، یہ ہمارے علاقے کی اور اس نسبت کی وجہ سے ہم کہہ لیتے ہیں۔ اس پہ تو اب باقاعدہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ابھی بڑا تفصیلی کلپ آ گیا، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا، وہ آپ سن لیجئے، کیونکہ ہمارے وہ پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور ہم ان کے قول پر اپنے روزے رکھتے ہیں، ان کے قول پہ ہم اپنے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کہنے پہ ہم عید کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ ہم اگلے مہینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا تو ایک قول بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک بات وہ بولتے ہیں ہم اس پر فیصلہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہم سب کے مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور کا ٹائٹل ہے۔ تو انہوں نے اس پر بڑی وضاحت کی، اب تو انہوں نے اللہ کرے چلیں شکر ہے، دیر آئیت درست آئیت، دیر بعد ہی کیا، چلیں کر تو دیا اعلان، ایک اچھی بات ہے، اور اس بات کو ماننا چاہیے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے کیا بنے؟ مسلمان بنے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں دونوں موقف پہ، قرآن کی آیت، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان، اور نہ تم مرنا مگر مسلمان ہو کر، پیدا ہوتے ہوئے بھی نام مسلمان اور مرنے کے بعد بھی نام مسلمان۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا صبح کے درس میں، ہم تختیوں پہ اور نام لکھوا رہے ہوتے ہیں، تختیوں پہ اپنی اپنی ہم نے پہچانیں بنوائی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری جناب وہ چودراہٹیں نہیں ختم ہوتی ہیں، ختم کر دیں بس کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی یہ والی چودراہٹیں نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں شان والا کون ہے؟ اللہ کے عزت والا کون ہے؟ قرآن سن لیجیے، میں بھی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور قومیں بنائی ہیں صرف پہچان کے لیے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں معیار عزت کا کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ لہذا تقویٰ پیدا کیجیے، اللہ کے خوف اور ڈر سینوں میں پیدا کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کے رسول سے محبت کیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام بن جائیے، اور اس سے بے پناہ محبت کیجیے۔ جب ان سے آپ بے پناہ محبت کریں گے، انشاءاللہ
کوئی نام اور کوئی پہچان بھی نہیں ہوگی نا، تو اللہ سب سے بڑا نام بھی بنا دے گا، سب سے بڑی پہچان بھی بنا دے گا۔ پھر خود وہ پہچان بنا دے گا، خود نام بھی بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائیں، اس کے عاجز اور انتہائی منکسر المزاج اس کے بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ اللہ ہمیں اپنے حضور جھکنے والا بنائے، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور غلامی رسول میں رہتے ہوئے عشق رسول کی شمع ہمیں سینوں میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔